السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ 3-4 روز سے ملک بھر میں بہت شور ہے جی فرح گوگی کی دولت کا، اور کہ یہ دولت کیسے کمائی، اتنی ظاہر ہے اتنی غیر ظاہر ہے، یہ ساری خبریں تو آپ سن رہے ہیں۔ میرا آپ کو بالکل آج بور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ پرانی خبروں کو رگڑا لگائیں۔ آپ کی خدمت میں تازہ ایک خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ اسی متعلق ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ فرح گوگی کے اثاثے کتنے ہیں، اثاثے کسی اور کے بھی ہیں اور فرح گوگی سے بہت زیادہ ہیں۔ سوال جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرح گوگی کو ایک خفیہ پاسپورٹ کیوں بنوا کے دیا گیا؟ جی ہاں جناب، فرح گوگی کو ایک خفیہ پاسپورٹ بنوا کے دیا گیا، بلکہ باقاعدہ خرید کے دیا گیا کہ ایسے ملک کا جس کا شاید نام بھی آپ نے ساری زندگی نہ سنا ہو۔ یہ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کتنے لاکھ ڈالر اس پاسپورٹ کی ادائیگی کی گئی، اور کب کن تاریخوں کو یہ بنوایا اور فرح گوگی کو ہینڈ اوور کیا گیا، اور فرح گوگی کو کیسے نکالا گیا، اور اب فرح گوگی ساری دنیا میں گھوم پھر کر کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو لائک دا بٹن دبا دیا کرو جناب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ ہمارا ایک خاصہ ہے نیوز ٹو یو کا کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ خبر دیا کرتے ہیں جو ابھی تک مارکیٹ میں نہیں ہوتی، ایکسکلوزیو ہوتی ہے، کریڈیبل ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے باقی سارے پھر چینلز اور اخبارات اور سیٹلائٹ چینلز اور سوشل میڈیا سارا اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ریکارڈ ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیجئے، وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے جو ڈی جی آئی ایس آئی کی توسیع پر بات کی اور بتایا کہ ان کو کیوں توسیع دی گئی، تو ہم نے آپ کو اس وقت خبر دے دی تھی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہ ڈی جی صاحب کی کوئی توسیع بھی کی جا رہی ہے۔ پھر جب وہ فیصلہ ہوا وہ بھی ہم نے آپ کو خبر دی، جب ہوئی وہ بھی ہم نے آپ کو خبر دی، اور پورا پروسیس ہم آپ کو بتاتے رہے۔ اسی طرح اور بہت ساری خبریں ہمارے کریڈٹ پہ۔ اچھا، آج جو میں بھی آپ کو مزید بور نہیں کرتا، آج جو خبریں ہیں وہ میں ان کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اسد عمر صاحب آج جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تلقی کیا، اس سے کنارہ کشی کا اعلان کیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے حلقہ جو NH 54 تھا غالباً، اس کے ووٹرز کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ جی انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ لیکن یہ ساری کہانی ہے کیا؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ جی اب یہ جو بدماشوں کی تو رسا ڈالا ہی جا رہا ہے، اب میسنوں کی سختی آئی ہوئی ہے، اور اسد عمر صاحب بھی ون آف دی گریٹ میسناز جو اس کے اندر تھے، پوسٹر بوائے تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے۔ بڑا جناب اسد عمر ایک بڑا بکرات اور بڑا فلاسفر اور بڑا افلاطون قسم کا جناب کوئی وہ ماہر معیشت ہے کہ وہ آئے گا تو وہ چھا جائے گا، اور یہ وہی بندہ ہے جو نواز شریف کے دور میں 60-62 روپے لیٹر پیٹرول پہ کہتا تھا کہ جی یہ 40 روپے لیٹر ہونا چاہیے، باقی جو اوپر 22 روپے نواز شریف کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اور بہرحال اب یہ توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کو بھی ایک میسیج دے دیا گیا تھا کہ بھائی جان اب وہ والا رولا ختم ہو گیا ہے کہ آپ چکر دے کے نکل جائیں۔ آپ نے کہہ دیا ایک پریس کانفرنس کر کے کہ میں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے پارٹی نہیں چھوڑی۔ پھر آپ نے جہاں پہ عمران خان نے جانا ہوتا ہے وہاں پہ آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں، ادھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں چھوڑ چکا ہوں، اور بیچ میں آپ سپیس بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام فواد چودھری نے کیا تھا تو پھڑیا گیا۔ تو اب بھائی جی آپ کا نمبر ہے۔ تو یہی اسد عمر صاحب 2-4 روز پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن بھی لڑوں گا اگر مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تحریک انصاف نے، اور میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں نے نہیں چھوڑی۔ تو آج پھر ان کو کرنا پڑ گیا ایک ٹویٹ، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے بھائی جو ہیں زبیر صاحب، ان کے تھرو کوئی میسیج وغیرہ ان کو ملا تھا، اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جو فواد چودھری کا بھی حال انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اب میسنوں کی بھی سختی آئی ہوئی ہے، تو ان کو اب کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی۔ اچھا، یہ ویسے اسد وہ جو ہمارے صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، ان کے صاحبزادے نے ایک ٹویٹ کیا کہ نہیں جی حالات بہتر ہوں گے تو یہ واپس آ جائیں گے۔ تو پتہ نہیں ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ عارف علوی صاحب کے وہ جو صاحبزادے نا، ان کے حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ جو امریکی ڈالرز منگوا کے جو ہے وہ عارف علوی صاحب کی چھتر چھایا میں جو ہے وہ اپنا دانتوں کا اسپتال جو نہیں ہے اس کو گرو کرنے کے لیے، اس کو فلرش کرنے کے لیے فائدہ اٹھایا تھا اپنے والد کے عہدے کا۔ اور جناب عارف علوی صاحب بھی سندھ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس سندھ میں کھڑے ہو کر اس کمپنی کے ساتھ اپنے بیٹے کا معاہدہ کرواتا ہے، یعنی کہ مفادات کا ٹکراؤ کہ آپ صدر مملکت کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو بھائی جی تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب عارف علوی صاحب کو یہ استثناء ختم ہو جائے گا صدر والا، تو اس کے بعد پھر علوی صاحب بھی اس میں رگڑے جائیں گے، تو وہ جو بھائی جان جو ٹویٹ کرنے کے لا ٹھیک ہو جائیں گے، ان کے بھی لا ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی اصل خبر کی طرف آتے ہیں جناب۔ خبر یہ ہے کہ جناب بڑا رولا آپ نے سنا کہ اتنے اس کے اثاثے ہیں جناب فرح گوگی کے، اور اتنے اس کے ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، مطلب 4520 ملین
روپے کا اضافہ ہوا گزشتہ 3 ساڑھے 3 سالوں میں جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اصل اثاثے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو یہ کہا گیا کہ جی یہ 14.5 ارب روپے کی مالکہ ہیں، جبکہ یہ ظاہری اثاثوں کی بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کہانی کہاں تک جاتی ہے ان کے اثاثہ جات کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب تو ہاتھ ہی ملنے والی بات ہے، پارٹیاں تو نکل گئی ہیں. اب معاملہ صرف فرا گوگی کے نکلنے کا نہیں ہے. اب دیکھیں نا، فرا گوگی کا میرا ویسے یہ شروع سے موقف ہے آپ کے علم میں ہے کہ فرا گوگی اس گینگ کی سربراہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا بشرا بی بی سربراہ اور یہ آگے سے ان کی فرینڈ لیڈی ہے. میرا موقف اس سے مختلف رہا ہے، لیکن چلیں چونکہ وہ حکمران جوڑا تھا تو اس لیے ان کو ہم ایج دیتے ہیں. تو یہ اب ذرائع کہتے ہیں کہ جی یہ جو فرا گوگی نے جو کمائی کی ہے یا یہ جو جھاڑو پھیرا ہے ملک بھر کے اندر، اس کے اندر اگر اس نے اتنا کمایا ہے تو جنہوں نے اس کو لگایا ہوا تھا اس کام پہ، جو مین پارٹیاں تھی پیچھے بیٹھی عمران خان اور بشرا بی بی، تو انہوں نے کتنا کمایا ہوگا. تو اس کا تو ہم ایک تصور ہی کر سکتے ہیں. تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 20 سے 30% جو ہے وہ ان سب میں تقسیم ہوتا تھا مبینہ طور پہ. فرا گوگی اور بزدار اور احسن جمیل گجر اور یہ سارا جو نیٹ ورک تھا، جو 70% تھا وہ حکمران جوڑے کے پاس مبینہ طور پہ جاتا تھا. تو آپ پھر ان کی دولت کا اندازہ کر لیں کتنی ہوگی تھی. لیکن دولت گئی کدھر؟ اب کتنی آپ دولت بوریوں میں چھپا سکتے ہیں، کتنی نہیں چھپا سکتے ہیں. تو جناب بھی بڑی مستند ہمیں خبر ملی. ہم نے کہا یار اچھا یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو بھی بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو. ہمارے ناظرین کا تو سب سے پہلا کہنا جی کسی بھی انفارمیشن کے حوالے سے لیں جی، تیار ہو جائیں جی، آپ کو خبر بتانے لگے. خبر یہ ہے کہ فرا گوگی کے پاس صرف پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے. یہ بھی خبر درست ہے کہ وہ گئی پاکستان سے، پاکستان کے ہی پاسپورٹ پر تھیں، لیکن اس کے آگے انہوں نے جتنا ٹریول کیا ہے وہ سارا ایک اور ملک کے پاسپورٹ پہ کیا ہے. اور وہ کوئی امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کوئی اس طرح کا مشہور ملک نہیں ہے. ایک ایسے ملک کا انتخاب کیا گیا فرا گوگی کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے جس کا نام میں نے تو کم از کم پہلے نہیں سنا ہوا تھا. ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ سنا ہو، اکا دکا ہمارے ناظرین میں سے ہوں گے یقیناً انہوں نے سنا ہوگا، لیکن میں نے کم از کم اس کا نام نہیں سنا تھا. اس ملک کا نام ہے جی ویناتاؤ. اب مجھے اس کے صحیح اس کی ادائیگی نہیں آتی. یہ VANATU ہے اس کے جو ہے وہ اسپیلنگ. اچھا جی یہ ملک جو ہے یہ ہے کہاں پہ؟ پہلے آپ کو یہ بھی بتا دینا. یہ جھنڈا آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ جناب ویناتاؤ کا جھنڈا ہے. اور جناب یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا نقشہ ہے. یہ ملک ہے کدھر؟ یہ ملک جناب کوئی 13 بڑے اور دیگر جو چھوٹے جزائر ہیں، کل 65 جزائر ہیں، ان پر مشتمل یہ ملک ہے. یہ فجی سے تقریباً 800 کلومیٹر مغرب میں اور آسٹریلیا سے یہ کوئی 1800 کلومیٹر شمال میں ہے، واقع ہے. سمندری جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے. اور یہ جناب پورٹ ویلا اس کا دارالخلافہ ہے. اور اس میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، بسلاما زبان اور انگلش اور فرینچ. یہ جزائر جو تھے یہ برطانیہ اور فرانس کی نو آبادی تھے. یہاں پر ان دونوں ہی ملکوں نے قبضہ کر رکھا تھا مختلف جزائر پر. تو 29 جولائی 1980 کو اس ملک نے آزادی حاصل کی تھی برطانیہ اور فرانس سے. تو یہ ملک قائم ہوا تھا. تو یہ جناب ابھی تک قائم ہے. اچھا جی اس کی میں اب آپ کو اگلی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا، لیکن یہ ذرا اب میں فرا گوگی کی طرف آتا ہوں. یہ پتہ چلا کہ جناب فرا گوگی والے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے. اور دسمبر میں ہی اندازہ تو ہو گیا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کہ جی اب جو کچھ ہم نے ہاتھ میں پھیر لیے ہوئے ہیں اب سارا کچھ ٹھکانے لگانا ہے، کیونکہ سیاسی حالات ان کو ٹھیک نظر نہیں آتے. نظر آتا ہے کہ کسی بھی وقت طریقے دم اعتماد آ سکتی ہے، اور ان کا خدشہ درست بھی ثابت ہوا. تو جناب دسمبر 2021 میں، یعنی کہ طریقے دم اعتماد سے آپ یہ سمجھ لیں 4 مہینے پہلے، ویسے کتنے دور اندیش ہیں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں، انہوں نے 4 مہینے پہلے دسمبر 2021 میں اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے جناب پاکستان کے معروف ایک بزنس ٹائکون کے صاحبزادے کو بلوایا. اور انہوں نے کیا کاکا اے بچی اپنی فرا گوگی ایک پاسپورٹ بنوانا ہے، بلکہ بنوانا کی ہے، خریدنا ہے. اور ہوا ہوگا نا ڈسکس کیا ہوگا کس ملک کا خریدیں، اس کی موومنٹ اتنی پتہ نہ چلے. اچھا یہ پتہ چلا جناب وہ جو صاحبزادے صاحب تھے ایک بزنس ٹائکون کے، انہوں نے ایک اور بزنس مین کو اس سارے کام میں انوالو کیا. اور کیا بھائی تو پوری دنیا میں اس قسم کے ہرتیں کرتا رہتا ہے، تو لہٰذا ہماری مدد کرو اس معاملے میں. تو اس بزنس مین کو $1,30,000 پے کیے گئے مبینہ طور پہ عمران خان اور بشرا بی بی کی طرف سے. اب سوچنے کی بات ہے، عمران خان تو مطلب جیب سے کسی کو چائے کا کپ نہیں پلاتا، عمران خان تو پانی کا گلاس کسی کو نہیں پلاتا. وہ $1,30,000 یہ دیکھ لیں کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں پاکستانی. یہ میرا خیال ہے کوئی 5-6 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو یہ جناب انہوں نے دیے ہیں کس کے لیے؟ فرا گوگی کے لیے.
فرا گوگی میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ جناب انہوں نے کہا کہ جی ایک خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدا جائے جس میں کوئی موومنٹ میں اتنا مسئلہ نہ ہو اور اس کی موومنٹ کا اتنا اظہار بھی نہ ہو. تو جناب اس ملک کا انتخاب کیا گیا اور اس کا پاسپورٹ بنایا گیا اور یہ پاسپورٹ جو ہے بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا 28 مارچ 2022 کو. 28 مارچ 2022 کو یہ پاسپورٹ خرید کے تیار کروا کے بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا. فرا گوگی کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ پارٹیاں جنہوں نے پیمنٹ کی ہوئی تھی انہیں کے حوالے ہونا تھا نا. انہوں نے آگے فرا گوگی کی مطلب فوٹو شوٹو دے دی کہ جی بنے گا پاسپورٹ. جی 28 مارچ 2022 کو یہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا اور 13 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس سے 6 دن قبل پاکستان کے پاسپورٹ پر فرا گوگی کو دبئی فرار کرا دیا گیا. اب یہ پتہ چلا کہ جی وہ چونکہ اس وقت بھی کافی سارا مال و دولت لے کر گئی تھی ایک خصوصی جہاز جو غالباً ملک ریاض صاحب کا تھا. میں نے پہلے جو بزنس ٹریک آن کا لفظ اس لیے کہا ہے کہ وہ مجھے ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ بزنس ٹریک آن کون سا تھا. تو اب عموماً یہی تاثر ہوتا ہے کہ ملک ریاض ہے تو ہو سکتا ہے وہی ہوں. بہرحال یہاں پہ جو آپ کو پتہ یہ فرق ہوگی تو ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ گئی تھی ملک سے باہر اور اس کے بعد جناب یہ پھر فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے فرق ہوگی جدھر بھی جائے گی تو وہ پھر اس پاسپورٹ کے اوپر سفر کرے گی تاکہ اس کے نقل و حرکت کے حوالے سے پاکستانی اداروں کو آسانی سے نہ پتہ چل سکے اور وہ اس میں بڑے کامیاب رہے. اب فرق ہوگی جب دبئی سے نکلی تو اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہی کدھر بعد میں پتہ چلا جی وہ مالٹا سے برآمد ہوئی جا کے اور اس کے بعد مالٹا سے کدھر گئی ابھی تک کسی کو نہیں پتا. اچھا اب وہ جدھر بھی ہے وہ رابطے میں ہے وہ بہت ساری چیزیں اب اس پہ چل رہی ہیں اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے وہ اب ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا جی یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا جو ٹاسک دیا گیا تھا فرا گوگی کو یہ پاسپورٹ بنوا کے دینے کا مقصد عمران خان اور بشرا بی بی کا مبینہ طور پہ یہ تھا کہ وہ مختلف ملکوں میں ٹریول کرے اس پاسپورٹ کے اوپر تو ان کی جو دولت ہے وہ منی لانڈر کر کے وہ باہر لے کے جائے اور دنیا کے مختلف جگہوں پہ وہ دولت پارک کرے. کوئی مالٹا میں انویسٹ کر دے کوئی ادھر وینیتاؤ میں انویسٹ کر دے اور مختلف ممالک میں انویسٹ کرے کہ اکاؤنٹ کھول دے. اس قسم کی یہ سارا اب کام جو ہے نا ان کی دولت کو باہر سارا مینیج کرنا فرا گوگی کے ذمہ لگا ہوا تھا. اب فرا گوگی ایک بڑی کی شخصیت ہے. اب جس دن وہ پکڑی جائے گی اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ ادھر دولت کتنی تھی. جو فرا گوگی کو لوگ بھول جائیں گے ویسے جتنی دولت اب وہ جو کہتے ہیں صادق الامین اور نیو ریاست مدینہ کے جو بانی تھے ان کے پاس کتنا انہوں نے پیسہ کمایا جو کہتے ہیں بڑا آنیسٹ ہے جی بڑا آنیسٹ ہے جی. اچھا خیر آنیسٹی یہ ہے کہ یہ تو اربوں خربوں کی بات کر رہے ہیں نا وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے پانی کی بوتلیں بھی اٹھا کے گھر لے گیا تھا جو کہتے ہیں نا صرف ڈائری لے کر گھر سے نکلا اس سے پہلے پانی کی بوتلوں کا ٹرک بھی اس نے گھر پہنچا دیا کہ یہ بھی میں گھر لے جاؤں سرکاری. اچھا یہ اب آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کا ہی پاسپورٹ کیوں سلیکٹ کیا گیا. اچھا ایک تو پہلی وجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا نام ہی کسی کو نہیں پتہ اس ملک کا نہ اس کے کسی کو پتہ ہے کون سا ملک ہے کون سا نہیں ہے اس کا کون اس کے حکمران ہے کہ کون سا اس کا دارالخلافہ کیا اس کا حدود دربہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. ابھی ہم آتے ہیں جناب اس کی مزید تفصیلات کی طرف. اس کی جو کل جو رقبہ ہے وہ 4706 مربع میل ہے اور یہ جناب میں نے آپ کو بتایا کہ فجی سے 800 کلومیٹر مغرب میں اور آسٹریلیا سے 1800 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. پورٹ ویلا اس کا دارالخلافہ ہے. یہ 3 زبانیں وہاں پہ بولی جاتی ہیں اور اچھا جی یہ سڈنی سے 3.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جی اس ملک میں آپ جانے کے لیے. اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ اس ملک کا انتخاب کیوں کیا گیا. لیں جی انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے پاسپورٹ کا اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کے 91 ملکوں میں آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ پھر گوگی تو چھا گئی نا جی گوگی بھی چھا گئی تھی پنکی بھی چھا گئی تھی کپتان بھی چھا گیا موجہ ہی موجہ. اب وہ بڑے انجوائے کر رہے ہیں جناب جیل کے اندر جناب وہ چرگے چل رہے ہیں دیسی گھیو چل رہے ہیں جم چل رہا ہے 5 اسٹار چل رہا ہے سارا کچھ چل رہا ہے. ادھر بشرا بی بی ایزی فیل خان صاحب ایزی فیل کہ جیل اندر یہ باہر ہے کیا مطلب پیسہ تو سارا باہر سیٹل ہو گیا ہے. تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی بھی گرفتاری کا امکان ہے کیونکہ اب نیب نے ان کو گواہ کے بجائے ملزمہ کا درجہ دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد کیا نئے انکشافات ہوتے ہیں. ویسے خاور فرید ملکہ نے بڑے انکشافات کیے ہیں. آج کی تاریخ سے آپ ایگزیکٹ جائیں تو 8 دن پہلے خاور فرید ملکہ کا انٹرویو ہوا جی. یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ جناب علی ساری صورتحال ہے اور اس پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ چل کیا رہا ہے ادھر اور سامنے ہیں کہ واقع کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ. اب تک کے لیے اتنا ہی لیکن اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. اس کے اندر ہم آپ کو پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال سے آگاہ کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ایکسکلوزیو ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.